بزرگان محترم، برادران اسلام، عشرہ ذوالحجہ یعنی کہ ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دن کو عشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ ذوالحجہ۔ یہ بڑے بابرکت دن ہیں، بہت فضیلت والے دن ہیں، اور ان ایام کی ایک خصوصی نسبت جہاں حج بیت اللہ سے ہے، سب سے بڑی نسبت حج بیت اللہ سے ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حج جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے تو فضیلت کا باعث ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ حج میں بھی شریک نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ 10 دن فضیلت سے خالی نہیں۔ اللہ کا ایک خصوصی کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے اپنی تمام بڑی عبادتوں میں پوری امت کو ایک ساتھ شریک فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نماز میں بھی سب شریک ہوتے ہیں، روزے میں بھی رمضان المبارک میں پوری دنیا کے مسلمان ایک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج جو کہ بین الاقوامی عبادت ہے مسلمانوں کی، اس میں جو لوگ حج میں شریک ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو لوگ حج میں شریک نہیں ہیں ان کو بھی اللہ نے اس عبادت کی نسبت سے فضیلت عطا فرما دی اپنے خصوصی رحم اور فضل سے، اور ان کے لیے قربانی کو مشروع فرما دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، کہ پورے سال کے دنوں میں اسلامی لحاظ سے 358 دن بنتے ہیں، اسلامی لحاظ سے، انگریزی لحاظ سے 365 بنتے ہیں میرا خیال۔ تو پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں اللہ رب العزت کو ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عبادت دنوں کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ رب العزت کو سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ عبادت کے لیے محبوب دن جو ہیں اللہ کے نزدیک وہ یہ 10 دن۔ علماء نے اس پر کلام کیا ہے کہ آیا یہ کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن زیادہ قیمتی ہیں یا 10 ذی الحجہ یعنی ذوالحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن؟ عالم دین ہوتا ہے، اللہ کے خصوصی نور سے منور ہوتا ہے۔ فقہاء نے فرمایا کہ راتوں میں، کس میں؟ راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل تو رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں۔ کس کے لحاظ سے؟ راتوں کے اعتبار، اور دنوں کے اعتبار سے افضلیت جو ہے عبادت کی وہی 10 دن۔ تطبیق پیدا ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے میری بات کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری راتوں کو فضیلت، اور دنوں کے اعتبار سے 10 ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو فضیلت۔ تو اللہ نے کیسے یہ پیارے دن عطا فرمائے ہیں؟ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ان 9 دنوں میں، اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 دن، 10 دن تو نہیں کہہ رہا۔ کیوں؟
اس لیے کہ 10ویں ذی الحجہ کا یوم النحر کا روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ بات ہے۔ ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا بصیام کل سنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 9 دنوں کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور آگے فرمایا وَقِيَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ان راتوں میں قیام کرنا، 10 راتوں میں قیام کرنا، رات کو قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، عبادت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا۔ اور 9ویں ذی الحجہ جسے کہتے ہیں یوم عرفہ، کیا کہتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کو؟ یوم عرفہ۔ اس دن کے روزے کی ان 9 دنوں کے روزے کے مقابلے میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا میرا یہ گمان ہے، انی احتسب علی اللہ، میرا یہ گمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے اللہ رب العزت 1 سال پہلے کے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف فرما دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ معاف ہو گئے اگلے سال گناہ کرتے رہو، نہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی یہ بات آتی ہے نا، یہ اصول سن لو ذہن میں کہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے، یہ اس صورت میں یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے جب بندے کے دل میں بھی یہ نیت ہو کہ میں نے گناہ کا کوئی کام نہیں کرنا اور پوری کوشش کرنی ہے کہ میں گناہ معصیت سے بچوں، پھر یہ فضیلت حاصل ہوتی۔ مثلا بعض عبادتوں کے بارے میں فضیلت ہے کہ بھئی پورا سال جو ہے وہ ثواب ملے گا، یا پورے سال کے قیام کا ثواب ملے گا، جیسے کہ پچھلی حدیث میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں چھوڑتے رہو، 1 سال کی نمازوں کا ثواب ویسے بھی ملا ہوا ہے، آرام سے ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے نمازیں پڑھنے کی، 1 سال کا تو ویسے ہی کوٹا پورا ہو گیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ فرائض کی پوری پابندی کرتے ہوئے اللہ رب العزت مزید ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ بڑی فضیلت والا روزہ ہے، اور جیسے پچھلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 9 دنوں کا روزہ پورے سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں کی رات کی عبادت پورے سال کے قیام کی عبادت کے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت یہ فضیلتیں عطا فرماتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ان چیزوں پر توجہ کم ہے، اور ہمارے یہاں مشہور ہو گیا جاگنے والی راتیں، کہ کون سی راتیں؟ جاگنے والی راتیں، موبائل کے ساتھ جاگنے والی راتیں۔ اور بھائی جاگنے والی رات کا مطلب جو ہے نا ایسے گزارنا نہیں ہوتا، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ۔ جاگنے والی رات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی تھوڑی بہت عبادت میں مشغول ہو۔ ہمارے یہاں چیزوں کے اندر افراط و تفریط بہت ہے، چونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ بھی ہے، تو اب کچھ لوگ جانوروں میں ایسے مشغول ہوتے ہیں، ایسے مشغول ہوتے ہیں، اور نیت تو اچھی ہوتی ہے کہ بھائی قربانی کا جانور ہے، اس کی خدمت ہو رہی ہے، لیکن جانور کی ایسی خدمت کرنا کہ جس سے فرض نمازیں بھی جا رہی ہیں اور جس کے اندر دیگر فضیلتیں بھی انسان ترک کر رہا ہے، تو یہ کوئی قربانی کے جانور کی خدمت نہیں ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، آپ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، آپ اس کی صحت کا خیال رکھیں، یہ سب چیزیں مطلوب ہیں، لیکن اتنی بھی مطلوب نہیں ہے کہ آدمی دیگر فرائض سے بالکل بے پرواہ ہو جائے اور جو دوسری فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کو چھوڑ دے۔
چنانچہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال ہیں اللہ رب العزت نے مقدر فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑا عمل تو حج کا عمل ہے۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ حج کا، جو کہ پورا سال اور دنوں میں نہیں ہوتا۔ دوسرا سب سے بڑا عمل ان دنوں میں قربانی حجاج بھی کرتے ہیں اور دیگر امت مسلمہ کے جن لوگوں پر واجب ہے وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو پہلا سب سے بڑا عمل کیا ہوا؟ حج۔ دوسرا سب سے بڑا عمل کیا ہوا؟ قربانی۔ اب یہاں پر آپ بعض لوگوں سے سنیں گے کہ یار اتنا خون بہاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بچی کی شادی کرا دیں۔ سنتے ہو نہیں سنتے؟ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت جس کام کو جس وقت عبادت فرمائے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ ما من ایام احب الی اللہ، پچھلے جمعے کو میں نے حدیث پڑھی کہ ان دنوں کے اندر، ان 3 دنوں کے اندر اللہ کو کوئی عمل اتنا زیادہ پسند نہیں ہے من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ یہ قربانی جو ہے یہی جانور ہے، ہٹا کٹا، ان 3 دنوں کے بعد ان کو ذبح کرو گے قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے لیے اللہ نے یہ 3 دن ہی رکھے ہیں، حج کے لیے اللہ نے یہ 5 دن ہی رکھے ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ کوئی عرفات، مزدلفہ، مینا میں جاتا ہے، عبادت حج کی ادا نہیں ہوتی۔ ان 3 دنوں کے علاوہ کوئی 10,000 جانور بھی ذبح کرے، قربانی کا ثواب نہیں ملتا، صدقے کا مل جاتا ہے۔ قربانی ایک علیحدہ عبادت ہے۔ جب لوگ عمرے پر یا حج پر جاتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں وہاں جا کر۔ میں سب کو یہ بات کہتا ہوں، میں کیا علماء سب کو بات کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں وہ کام کرو جو اور پورے سال میں اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ مثلا طواف اور کہیں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے طواف، امریکہ میں ہوتا ہے، جاپان میں ہوتا ہے۔ طواف تو کعبۃ اللہ میں ہی ہوتا ہے۔ یہ فضیلت، نفلی فضیلت تمہیں اور دنیا کے کسی خطے میں حاصل نہیں ہوگی۔ اور مدینہ منورہ جب جاؤ تو سب سے زیادہ کیا کرو؟ کوشش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر حاضری دو۔ یہ فضیلت تمہیں اور کائنات میں کہیں پہ بھی نہیں ملے۔ اسی لیے ان 3 دنوں کے اندر سب سے افضل عمل اللہ فرما رہے ہیں کہ اور پورا سال نہیں ہوگا، قربانی۔ باقی غریبوں کی مدد کرنا، اس کے لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، کفارے کا نظام ہے۔ دین نے ایک وسیع باب کھولا ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ افطاری کرانے کی جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی، زکوٰۃ دینے کی فضیلت بیان فرمائی، صدقات نافلہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ سب غریبوں کی مدد تو ہو رہی ہے۔ معاشرے میں دولت کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، معاشرے میں نادار اور مسکینوں کی مدد ہو رہی ہے۔ لیکن ان 3 دنوں میں اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ خون بہاؤ، اور اس سے تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تم زندہ کر رہے ہو اور قربانی کر رہے ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواہشات کو پامال کیا، اولاد تک کو قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا۔ یہ تمہیں پریکٹس اور یہ نفسیات تمہیں دل میں اور ذہن میں حاصل ہو جائے۔ تو دوسرا سب سے بڑا عمل قربانی۔ تیسرا عمل جو کہ انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے وہ ہے تکبیرات تشریق، جو کہ 9 ذوالحجہ کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہیں اور 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ایک دفعہ تمام فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے فالج زدہ آواز سے نہیں، آپ سمجھ رہے بات؟
اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم تکبیرات تشریق اس طرح بولتے تھے کہ گویا یہ کہ کسی دشمن فوج کا حملہ ہو گیا، اتنی زبردست آواز آتی تھی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ نماز کے بعد استغفار پڑھنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اونچی آواز سے سنت نہیں ہے۔ فقہاء نے بعض مقامات پر بدعت لکھا ہے، نماز جیسی ختم لا الہ الا اللہ پوری مسجد جہاں، یہ عمل تو مسنون ہے لیکن اونچی آواز سے نہیں ہے۔ اور جب اونچی آواز سے کہا جا رہا ہے ایک عمل کرو تو اس وقت سب جو ہے برائلر مرغی کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی خوب آواز نکالو۔ صحابہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کیا کہا کہ گویا یہ کہ مسلمان فوج نے حملہ کر دیا، کیونکہ حملہ کرتے وقت سب اللہ اکبر کہتے تھے نا، اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، جہاں پر اظہار کرنا ہے وہاں اظہار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا عمرے پر صلح حدیبیہ کے اگلے سال، صلح حدیبیہ پہ تو روک دیا تھا مسلمانوں کو، واپس چلے گئے، اگلے سال عمرۃ القضاء کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ میں اس وقت فتح مکہ نہیں ہوا تھا، کفار کے ہی زیر اثر تھا مکہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ تو جب احرام باندھ کر سب مسلمان صحابہ مطاف میں آئے نا تو ظاہر ہے ایک عرصہ گزر گیا تھا، چال کے اندر تھوڑی سی رقت تھی، تھوڑا سا غم تھا کہ یہ ہمارا وطن تھا، آج ہم یہاں اجازت لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی کعبۃ اللہ میں طواف کرنے کے لیے، یہ لوگ اتنے ہم مجبور ہو گئے۔ تو مسلمانوں پر ایک غم کی کیفیت تھی، اور پچھلے سال تو واپس کر دیا تھا، اس سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے ہیں، وہ بھی اجازت لے کر، وہ بھی بغیر اسلحے کے۔ تو مسلمانوں کے دل مغموم تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے حوصلہ ہارے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب مشرکین نے دیکھا نا تو مشرکین نے کہا لگتا ہے مدینے کی ہوا نے ان کو بالکل جو ہے نا فارغ کر دیا ہے، کمزور کمزور اس طرح کر کے آ رہے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ کا جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا اس کا بخار مشہور تھا۔ تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت انتہائی بدصورت وہ مدینہ منورہ سے نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں صحابہ کو کہا کہ مدینے کا جو بخار تھا اللہ رب العزت نے میری برکت سے اس کو یہاں سے دفع فرما دی۔ تو یہ مشرکین کے ذہنوں میں وہ بات تھی، تو کہنے لگے دیکھو مدینہ منورہ کی آب و ہوا نے ان کو بالکل لاغر کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے 3 طواف میں، جو شروع کے 3 طواف ہیں، 7 طواف ہوتے ہیں نا، رمل کرو۔ کیا مطلب؟ سینہ چوڑا کر کے چلو 3 طواف میں، ان کو دکھاؤ ہمارے اندر ابھی بھی قوت ہے، زیادہ ٹکر لینے کی کوشش کی تو ایسی تیسی ہو جائے گی۔ خوب، تو 3 طواف میں جب کوئی عمرے یا حج پر جاتا ہے تو پہلے 3 طواف میں کیا ہے؟ خوب سینہ چوڑا کر کر چلنا چاہیے، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل کیا بن گیا؟ سنت بن گیا۔ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرو۔ تو یہ بھی کبریائی، تکبیرات تشریق اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اچھی اور صاف اور اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ ایام، البتہ خواتین تھوڑا پست آواز سے کہیں۔ تو 3 اعمال ہو گئے۔ چوتھا عمل جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا، اور ان میں بھی 9 دنوں کے اندر سب سے افضل ترین روزہ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کا۔ ایک سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ بھئی یوم عرفہ، وقوف عرفہ کا دن، تو وہ تو وہ والا ہوگا جس دن حاجی وقوف عرفہ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں یوم عرفہ کرنا چاہیے، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ سوال لوگ رمضانوں میں بھی کرتے ہیں، اور رمضانوں میں کرتے ہیں کہ وہاں مکہ مکرمہ کی جو شب قدر ہے یا ان کی جو
تاک رات ہے وہ ہماری تاک رات نہیں ہوتی، تو وہاں کی تاک رات کا اعتبار ہوگا یا یہاں کی تاک رات کا اعتبار ہوگا؟ یہ کرتے ہیں نا سوال لوگ. دیکھو میری بات سنیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، روزہ کھولنے کے اوقات، روزہ بند کرنے کے اوقات، وہ ہم ان کے اعتبار سے کرتے ہیں یا اپنے اعتبار سے کرتے ہیں؟ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں نا. ہمارا اپنا مطلع ہے، اپنا جو ہے اس کا موسم کا نظام ہے، اپنی سورج کی گردش ہے، اپنا جو ہے ہمارا مطلع ہے. تو جب ہم نمازوں کا حساب اپنے سورج اور چاند کے حساب سے کرتے ہیں اور دیگر چیزوں کے اندر روزہ کھولنا، روزہ بند کرنا اور دیگر عبادات میں اپنی تاریخوں کا اعتبار کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا یوم عرفہ وہ ہوگا جو ہماری 9 ذی الحجہ ہے، ان کے ہاں 10 ذی الحجہ ہوگی. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ ہمارا یوم النحر یعنی کہ 10ویں ذی الحجہ ہمارے اعتبار سے ہوگی، ان کے ہاں 11 ہوگی، کیونکہ سعودی عرب میں عام طور پہ ایک دن آگے چل رہا ہوتا ہے. اب سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ ہماری طاق رات ہمارے اعتبار سے ہوگی، ہمارا رمضان کا شروع ہونا یا ختم ہونا ہمارے اعتبار سے ہوگا. ہاں اگر دنیا میں آنے والے 10 20 سال 50 سال کے بعد ایک عالمی حکومت اسلامی بن جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ایک مطلع کا اعتبار ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم اس کے پابند ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا اور 10ویں 11ویں اور 12ویں کو روزہ نہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے. سال کے 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا کیا ہے؟ ناجائز، حرام. جو رکھے اس سے تڑوا لو. یکم شوال کو یعنی کہ چھوٹی عید کا پہلا دن، میٹھی عید کا پہلا دن، اور 10 ذی الحجہ عید کا، بقرہ عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، کتنے دن بن گئے؟ 4 دن. ان 4 دنوں کے اندر روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. اور 5واں اور آخری عمل، تھوڑا بہت آدمی رات کو قیام کرے اور اس قیام میں اپنے لیے دعا کرے، امت کے لیے دعا کرے، اپنے قریب و عزیزوں کے لیے دعا کرے. اور دعا کی بڑی برکات ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت ان ایام کی برکت سے اس امت کے حالات کو تبدیل فرما دیں، ملک کے حالات کو تبدیل فرما دیں، شہر کے حالات کو تبدیل فرما دیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو استحکام پوری دنیا میں نصیب فرما دیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور بہت زیادہ تندہی کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اگر قسمتیں بدلنا چاہیں ہمارے اخلاص کی برکت سے ایک دن میں بدل سکتے ہیں. اللہ رب العزت ایک دن میں فیصلے فرما سکتے ہیں. ایک دن بھی اللہ کے لیے زیادہ ہے. ایک لمحے کے 1000 حصے میں اللہ رب العزت چاہے ہم سب پر اپنا رحم فرما دے. اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.